نمائندہ جو ہے الٹیمیٹلی صدر پاکستان بنتے ہیں. گورنر صاحبان جو ہیں وہ تو نمائندے ہوتے ہیں صدر پاکستان کے صوبوں کے اندر. تو اس لیے کیونکہ ان کے زیر سایہ جو ادارے ہیں اور جو افراد ہیں وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اس لیے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے صدر پاکستان کو خط لکھ کر کہا ہے، اور اسی یہ تمام جو پس منظر ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ انہوں نے اس کے اندر پیش کیا، اور آرٹیکل 57(1) الیکشن ایکٹ 2017 کا انہوں نے حوالہ دے کر درخواست کی ہے کہ صدر پاکستان ملک کو اس آئینی بحران سے نکالیں اور انشور کریں، یہ تابع کریں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی ہو اور الیکشن بھی 90 دن کے اندر اندر کروائے جائیں. اب ہماری امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ گورنر صاحبان کے برعکس، الیکشن کمیشن کے برعکس، صدر پاکستان نے آج تک جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان کا تمام کردار جو ہے وہ ایک آئینی کردار رہا ہے، اور انہوں نے حلف بھی جو اٹھایا ہے وہ حلف بھی ان کو پابند کرتا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے آئین کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں، صدر عارف الوی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اب اس کے اندر اپنا آئینی کردار ادا کریں، اور یہ جو ایک مضمون سازش کی جا رہی ہے پاکستان کے آئین کو سے انحراف کرنے کی، یعنی پاکستان کی جمہوریت کی بنیادیں ہلانے کی. اور یہ بھی ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک کثیر الاکثریتی ملک ہے، یہاں پہ کوئی ایک زبان بولنے والے ایک قسم کے لوگ نہیں رہتے. اس لیے جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم اور قائد اعظم کے ساتھیوں نے اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بالکل واضح کیا تھا کہ پاکستان ایک جمہوریت کے طور پر چلے گا. اور جب ہم نے جمہوریت سے انحراف کیا، جب ہم نے آئین سے انحراف کیا، تو اس کا خمیازہ جو ہمیں ادا کرنا پڑا ملک کو دو لخت ہونے کی صورت کے اندر، وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت کے اندر ہر وہ کوشش کرنے کو تیار ہے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ پاکستان کے آئین کا، یعنی پاکستان کی جمہوریت کا، یعنی پاکستان کی سالمیت کا دفاع کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالی اس ذمہ داری سے ہم سب بری ذمہ ہوں گے. صدر پاکستان کی طرف اب دیکھ رہی ہے، صرف ہم نہیں دیکھ رہے، میرے خیال میں اب پاکستانی قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے صدر پاکستان کی طرف، اور مجھے یقین ہے کہ وہ قوم کی توقعات کے اوپر پورا اتریں گے. اور یہ جو ایک مذاق بنا ہوا ہے، وہ جیسے بچہ جو ہے کوئی نالائق بچہ ہوتا ہے نا، اور ان کے نالائق ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، نالائق بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہوم ورک اگر اس نے کرنا ہے اس کو کرنا نہیں آ رہا تو وہ جس قسم کی حرکتیں کرتا ہے نا کہ کبھی اپنے والد صاحب کا جعلی دستخط لے کر وہ پہنچ جائے گا کہ جی بچہ میرا بڑا بیمار ہے اس کے ہوم ورک دیر کرنے دیں، یا وہ کسی اور کا چرا کے اس پہ اپنا نام لکھ کے جمع کرانے کی کوشش کرے گا. بالکل اس وقت ایک بچگانہ طریقے سے پاکستان کے آئین کو سبنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اس کے اندر ناکام ہوں گے. پاکستان کے عوام، پاکستانی قوم، پاکستان کا آئین، پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اور بار بار میں یہ دہراتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ جتنا مرضی بھاگنے کی کوشش کر لیں، چاہے گھسیٹ کے لے جانا پڑے. وہ شہباز شریف نے تو کہا تھا وہ گھسیٹیں گے زرداری کو سڑکوں پر، لاڑکانہ اور کراچی اور لاہور، پتہ نہیں کن کے سڑکوں میں انہوں نے گھسیٹنا تھا، تو وہ گھسیٹ کے تو وہ زرداری صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن ان کو اگر گھسیٹ کر بھی لے جانا پڑا تو گھسیٹ کر بھی لے جا کے ان کو الیکشن تک لے کے جانا ہے اور ان کو عوام کے سامنے کھڑا کرنا ہے. پھر جو بھی عوام فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا. اب میں علی زیدی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کچھ بات کریں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا پہلے آپ سب کا شکریہ، باقی سب کا بھی شکریہ جو یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں. میں پہلے ایک اناؤنسمنٹ پتہ تو چل گئی لیکن میڈیا میں آفیشلی ہم اناؤنس کر دیں کہ چیئرمین صاحب کے، اسد عمر صاحب کے اور باقی ساری مشاورت سے آفتاب صدیقی صاحب کو کراچی کا صدر نامزد کیا گیا. آفتاب بھائی آپ کو بہت بہت مبارک، اور ہماری ساری پارٹی کی پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اور کیونکہ بلال غفار نے بڑے مشکل وقت میں پارٹی کو ایک سال سہارا، جس میں دھرنے اور لڑائی جھگڑے، ایف آئی آر، پتہ نہیں کیا نہیں ہوا ہے پچھلے ایک سال میں، اور بڑی محنت کی ہے. تو اور بلال غفار کی ایکسپرٹیز اکانومی میں ہے،
تو اسد عمر صاحب نے اور قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ بلال غفار وی پی آ جائیں اور جو اکنامک ٹیم ہے ان کے ساتھ اس میں ہاتھ بٹائیں اور اکانومی کو ہینڈل کرنے میں یا اکانومی کے اوپر کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور خان صاحب کو اور باقی لیڈرشپ کو اکنامک ٹیم کو رائے دیتے رہے۔ اکانومی کا جلدی سے میں حال آپ کے سامنے رکھ دوں تو بلال آپ کو بھی مبارک ہو، جلدی سے اکانومی کا حال میں رکھ دوں آسان الفاظ میں، تاکہ عام عوام جو سمجھ رہی ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ دیکھ لیں۔ دیکھیں جی کہاں تھے کہاں ہیں پہ آ جائیں اور کہاں جا رہے ہیں وہ ایک لائن میں سمجھ آ جائے گا۔ پیٹرول تھا 150 روپے جب ہم گئے، آج ہے 272 روپے، شاید اور بھی بڑھ گیا۔ ڈیزل تھا 145 روپے، آج ہے 280 روپے۔ ڈالر تھا 178 روپے، آج 270 میں اگر مل رہا ہے کہیں تو بازار میں لے کے دے دے کوئی۔ گیس 70% اوپر چلی گئی ہے۔ بجلی کی قیمت 16 روپے یونٹ سے 44 روپے یونٹ ہو گئی، جیسے کہ کل اسد عمر نے ہمیں بتایا کہ جس کا 10,000 بل آتا تھا اس کا 13 ابھی جو کل فیصلہ کیا اسی کے اندر 10,000 والے بل کا 13,000 روپے اب آئے گا۔ یہ جو بڑھائی ہے 44 روپے یہ پچھلے 10 مہینے کے اندر 170 ارب روپے کے ایکسٹرا ٹیکسز، ایکسپورٹ 7% گر گئی ہے، یعنی کہ مبادلہ جو آنا ہے وہ کم ہو گیا۔ ریمیٹنسز جو باہر سے پاکستانی پیسے ہمیں بھیجتے ہیں، جیسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی بڑا، وہ 11% کم ہو گئے۔ جی ڈی پی گروتھ وہ آپ کو سمجھائیں گے یہ اکانومسٹ، لیکن وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے۔ ریزروز 2.5 بلین کے رہ گئے جو کہ پچھلے میرے خیال میں 10 سال میں اتنے کم تو کبھی بھی نہیں تھے، اس سے بھی زیادہ سالوں میں اتنے کم نہیں تھے۔ اور جو مہنگائی ہے یعنی کہ جسے انفلیشن کہتے ہیں وہ 50 سال کے ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ اس لیے اکنامک ٹیم کی بڑی ضرورت ہے اور اسد عمر کی ایکسپرٹیز ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا اسد عمر صاحب خدا کے واسطے ہمیں بچا لیں، کیونکہ ہم تو ادھر مارے گئے پاکستان کا جو تباہی ہے۔ دوسری جی بات جلدی سے میں نے کرنی ہے، یہ بات ہے یہ ووڈو نامکس یہ اسحاق ڈار کی یہ پہلے بھی رہ چکی ہے، جب ہم آئے تھے 2018 میں اسی طرح کے حالات تھے اور 2 ڈھائی 3 سال لگے اس کو مینج کر کے، کووڈ کے باوجود ہم ایک جگہ لے کے آئے، اور کووڈ بھی جو مینج کیا تھا وہ بھی تحریک انصاف کی اسد عمر صاحب کی اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کے، جس میں فوج کا بھی بڑا اچھا حال تھا، سب نے مل کے دنیا کہتی ہے کہ کووڈ اچھا مینج کیا، اور انہوں نے بغیر کووڈ کے ہمارے ساتھ کووڈ سے برا حال کر دیا الحمدللہ۔ دوسری جو بات کرنی ہے جی، ایک کل خبر دیکھی ٹی وی کے اوپر، ہم کل لاہور سے جب رات کو آئے واپس ہم نے خبر دیکھی کہ اساسینیشن اٹیمپٹ جو خان صاحب کے اوپر ہوئی تھی اس کی ایک جے آئی ٹی بنی تھی، اور وہ جے آئی ٹی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ یہ ٹی وی کے اوپر بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ جی وہ ریکارڈ جے آئی ٹی کے مسنگ ہیں، اور جو اینٹی کرپشن کے ایک سینئر آفیسر تھے جے آئی ٹی میں وہ اور بھی ہائی پروفائل کیسز کی جے آئی ٹیز غائب ہو گئی ہیں۔ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ ملک میں اگر جے آئی ٹی بھی، اس لیے میں وہ زہر بلوچ نثار مرائی اور وہ جے آئی ٹیوں کے پیچھے کورٹ سے نکلوانے گیا تھا، اس میں بھی یہ غائب تھی، لیکن اللہ کے شکر ہے وہ مل گئی۔ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ابھی ہم کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سی وہ اسپوکس پرسن کی میٹنگ میں تھے، جو خان صاحب کی بیل کا ایشو ہے، یعنی کہ ناظم جو کہ دبئی میں بیٹھ کے قتل پہ بیل لے سکتا ہے، حمزہ اور شہباز اور اس کا والد، ان کے ایف آئی آر جس دن انہوں نے ایف آئی اے میں پیش ہونا تھا وہ ہوت لینے چلے گئے، اس کے کئی دن تک جب ایف آئی اے کی ڈیٹ آتی تھی وہ کہتے تھے آج ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے، انہوں نے کیسز اپنے سارے فارغ کروا دیے، وہ ان کی ساری کیس معاف ہو گئے۔ اور جس شخص کے ٹانگ میں گولی لگی ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ فٹ نہیں ہے اور ان کو ابھی ٹائم لگے گا، اور ان کو آپ بلا رہے ہیں کورٹ میں۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی سلیکٹو جسٹس پہ یہ پسندیدہ، یعنی کہ اس کو پکڑ لو اس کو چھوڑ دو اپنی پسند سے، کوئی بھی سوسائٹی نے ترقی نہیں کی۔ میں عاجزانہ کورٹس کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ، سارے ججز سے، عدلیہ سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اب سوال بھی پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ 73 کے آئین پہ ہی چل رہے ہیں ہم، یا کوئی پیچھے انڈکلیئرڈ مارشل لا ہو یا کوئی آئین نہیں ہے، جیسے کہ الیکشن کرانا ہے وہ خط بھی لکھ دیا تو الیکشن۔ انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر قبل اسد عمر کی جانب سے کہا گیا کہ صدر پاکستان کو خط اسی لیے لکھا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے اور آئین کے مطابق جلد از جلد انتخابات کی تاریخ جائے۔ پاکستان شدید آئینی بحران سے گزر رہا ہے، پاکستان کا آئین اور جمہوریت خطرے میں ہے۔ الیکٹڈ نمائندے کے رکھا، وہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ تو عاجزانہ گزارش ہے سارے ججز سے کہ خدا کے واسطے ذرا کوئی
डायरेक्शन तो देवे, कोई कानूनी डायरेक्शन नहीं देते। मुल्क को अभी तो जिधर मर्जी जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, और जो ये कर रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और आखिरी बात, जो खान साहब ने आज खत लिखा है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को, क्योंकि जो पिछले चीफ थे उन्होंने, उनकी कुछ बातें सामने आई हैं जर्नलिस्ट के थ्रू, जावेद चौधरी साहब ने इंकशाफात किए कोई अपनी गुफ्तगू से, और फिर एक और आफ्ताब इकबाल एंकर है, उन्होंने भी बड़ी डिटेल में बात की है। सब बातें छोड़ दें, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि किसी को भी रिकॉर्ड करना बगैर अदालत के परमिशन के, और खास तौर पे वुज़रा को और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर को, क्या ये दुनिया में कहीं, ये निक्सन फारिग हो गया था इसके ऊपर अमेरिका जैसी जगह पे 1960s में, तो ये आपने इससे ज्यादा इलीगल क्या है?